خان صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جایا جا سکتا ہے اور ممکنات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان بطور ریاست شاید غالباً اپنی کئی دہائیوں کے بعد یا شاید تاریخ میں یا جو بدترین بحرانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، بدترین شدید بحرانوں کی طرف۔ صحیح، ٹھیک۔ اور جس کو میں اکثر وہ اس طرح استعمال کرتا ہوں، بلیک سوان، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، جی، ٹھیک ہے نا، بعد میں ایک ہوتا ہے گرے رینو کہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، روک نہیں سکتے، آ رہی یہ چیز آ رہی ہے سامنے سے، آپ اس کے بعد جو ہے اس کو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ جی سامنے سے آ رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں بدترین بحران آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ بدترین بحران اس لیے ہیں کہ ہم بطور ریاست، مطلب یہاں پہ یہ مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے کہ کس کا بچہ، کس کا کون سی ٹکٹ، کون سی پارٹی، کون سا ادھر سے ادھر جائے گا، کون مدت پوری کرے گا، کیا ہوگا، کون سی پارٹی کس میں ضم ہو جائے گی، کس کو شو کاز نوٹس ایشو ہو گئی۔ آج سے ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے پہلے، یا شاید 1 سال پہلے، جی، یا شاید 2 سال پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا، یا شاید آج سے 5 سال پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو بدترین مسئلہ ہے، اس وقت ہم بات کر رہے تھے بطور قوم، تو وہ معاشی مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح، بالکل۔ پھر ہم 3 سال پہلے کہہ رہے تھے، پھر ہم 1 سال پہلے تکلیف کے ساتھ چیخ رہے تھے لوگ کہ مطلب چلا رہے تھے، اب ان کی آواز کیا وہ نقار خانے میں طوطی کی طرح تھی یا کیا تھی، لوگ چیخ رہے تھے کہ جی آنے والے دنوں کے اندر معیشت، مہنگائی، یہ طوفان، یہ کہیں پوری ریاست کو نہ ڈگمگا جائے، جی، ڈگمگا دے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہنا ہے۔ پھر ہم 3-4 مہینے سے ہم بہت بطور قوم ایک تکلیف میں تھے، اور ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ استحکام، 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 لائے جائے، لائے جائے، لائے جائے، کیا کرنا ہے، کیسے اس بھنور سے نکلنا ہے، ریاست نے آگے کیسے جانے میں۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ یہ پھر بات ہم نے سنی کہ شاید 1 سال بڑھا دیا جائے، حکومت کی طرف سے یہ بات کی گئی 1 سال بڑھا دیا جائے، تو بڑھا دیا جائے گا اگر تو پھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے، اور وہ شدید جو کنڈیشنز ہیں وہ آئیں گی، وہ بات چلنے لگی۔ اس میں صرف راوی چینی چین لکھ رہا تھا، پھر عمران خان صاحب نے اچانک وہ اعلان کر دیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، کے پی حکومت تحلیل ہونے جا رہی ہے، ڈار صاحب جو ہیں وہ کہیں اپنی، ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے سیاست میں، مطلب کیا بجٹ دیں گے، نہیں دیں گے، کیسے دیں گے۔ ہمیں وہاں سے جو یو اے ای گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، تو جو اعلامیہ ہے اس میں تو یہ کہ رول اوور ہوا ہے، جی، لیکن اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ $1 ارب اور ملا ہے ہمیں۔ اور 6 جنوری کو ہمارے پاس 4.1 یا جی 4.1 ارب، شاید پہلے، اس سے پہلے 5 تھے، اب 4.1، تو اب غالباً ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شاید 4 ہوں یا 4 سے کم ہو گئے ہوں، میں نہیں جانتا۔ اللہ خیر کرے سر۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پیسے تھے وہ 2-3 ہفتوں کے رہ گئے تھے، دوائی، ادویات، کیمیکلز، آپ کے فیکٹریز بند ہونی شروع ہو گئی ہیں، آپ کے مزدور ہزاروں کی، اور آگے یہ عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، الیکشن کب ہوگا، کیئر ٹیکر آگے۔ تو جب پچھلے ہفتے 2 معزز مہمان جو باہر سے، ظاہر ہے وہ میکرو لیول پہ جب آپ ہوتے ہیں نا کہ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس نشست میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو باہر سے جنیوا سے سارا معاملہ ہوا ہے تو یہ تو قرضہ ہے اس میں، جی، اور بالکل۔ بینک تو قرضہ دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ اب مطلب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس وقت بہت عدم استحکام ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس سے لے کے اب تک وہ عدم استحکام مزید بڑھ گیا، خوفناک۔ تو کیا پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا ہم یہ 90 ڈیز کی حکومت بنتی ہے، نہیں بنتی، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں کس طرح دیکھ رہی ہے۔ بالکل سر۔ تو واشنگٹن سے میرے ساتھ عزیر یونس صاحب موجود ہیں، اٹلانٹک کونسل، اور برطانیہ سے ممتاز ماہر معاشیات ہیں یوسف نظر صاحب۔ یہ گزرے ہفتے ہم نے ان سے دونوں شخصیات سے بات کی تھی، اور اس وقت یہ ہنگامہ آرائی نہیں تھی، اور آج اسی سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ بھی سامنے آیا جو کہ سلمان شہباز صاحب کی طرف سے آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ
مجدھار سے نکالیں گے جس مجدھار میں قوم پھنس گئی ہے. اور آخری جو 3 وزراء خزانہ جو ہیں وہ جوکر تھے. اچھا. اب آخری 3 سے مراد غالباً اس طرح لی جا سکتی ہے کہ ایک، جس طرح میں سمجھتا ہوں، میں غلط ہوں تو معزز مہمانوں سے پوچھ لوں گا، کہ اس میں ایک تو مفتاح اسماعیل ہو سکتے ہیں، ایک شوکت ترین ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے عماد اظہر آئے تھے کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، حفیظ شیخ صاحب 3 کا ذکر کیا نا، تو انہوں نے ان کو بھی ڈال دیا. لیکن ڈار صاحب کیسے نکالیں گے، کیا کریں گے، اور کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ یہ اگر حکومت گر گئی تو کیا پھر کیئر ٹیکر کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ یوسف نظر صاحب ذرا آپ مجھے بتائیے گا، یہ تو بدترین سیاسی عدم استحکام میں چلے گئے ہیں ہم، اور معیشت ایک طرف رہ گئی ہے ساری. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں حالات کو آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا بہت گمبھیر ہیں اور گمبھیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کی بحالی کی بات ہوئی تھی اس کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے. پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کا وفد آ جائے گا. تو ایک بات تو طے ہے کہ آئی ایم ایف کو وفد کو آنے میں، ایگریمنٹ ہونے میں اگر ہو بھی جاتا ہے اس میں ہفتوں لگیں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو پھر ہمارے جو عمائدین جو تھے وہ گئے سعودی عرب کے اور دورے پہ، پھر یو اے ای کے، اس میں کچھ تو 2-3 آپ کہہ سکتے ہیں بلین ڈالر ملی، جس میں رول اوور بھی شامل ہے. لیکن نیٹ کوئی خاطر خواہ جو ہے نتیجہ سامنے نہیں آیا. نہیں یوسف نظر صاحب ذرا وضاحت کیجئے گا، وہ جو پیسے ملے ہیں وہ ہمیں رکھوانے کے لیے ملے ہیں یا خرچ کرنے کے لیے ملے ہیں؟ یعنی وہ تیل میں تو ٹھیک ہے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، لیکن باقی پیسے اس لیے غالباً ملے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں جائیں یا ہمیں مدد ملی ہے کوئی؟ دیکھیے جو سعودی عرب کی طرف سے ہے وہ تو $1 بلین ہے، وہ اس سے کیش میں آپ میں فوری اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آئل فیسلٹی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ بیس پہ. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ اگر آپ آئل خریدیں گے تو وہ آپ کو کریڈٹ پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے کیش ریزروز ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا. تو واضح رہے کہ آپ کو ابھی اور بھی ری پیمنٹس کرنے ہیں، اپنی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں نیئر فیوچر میں. اور جہاں تک تعلق ہے یو اے ای کا، تو وہ جو رول اوور ہے تو یقیناً اس سے وہ واپس نہیں لے رہے. لیکن اگر چلے رپورٹس کو مان بھی لے جائے کہ 1 بلین دے دیں گے تو یہ بیسیکلی 1 یا 2 بلین سے زیادہ نہیں بنتا ہے. میں بتا رہا ہوں نیٹ کیش فلو کا. میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ میرے خیال سے شاید مزید پریشر میں آئے گی آئندہ ہفتوں میں، اف ناٹ ان ڈیز. تو اس کے لیے ڈار صاحب کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی تک ان سارے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے، خاص طور پہ ان کی جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، اور دوسرے وہ ابھی تک یہ بات نہیں بتا پائے ہیں کہ اتنی جو ریونیو کی شارٹ فال ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا. تو اس کے لیے یہ بھی بات بھی ہو رہی ہے کہ منی بجٹ لانے کی ضرورت پڑے گی. لیکن موجودہ حالات میں منی بجٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر صوبوں سے کسی مزید جس طرح پہلے کیا گیا تھا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کی ضرورت نہیں. صوبے تو ٹوٹ گئی، حکومتیں تو ٹوٹ رہی ہیں صوبوں کی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی. تو وہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا اگر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا کہ آئی ایم ایف نے پہلے جو تھی وہ کہا تھا کہ یہ بات سامنے آنی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے آپ بجٹ کا خسارہ پورا کریں گے اور کتنا صوبوں کے پاس سے آئے گا یا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب جو ہے ڈونر کانفرنس بہت سکسیسفل ہو گئی اور جو ہے ہم فکر کی کوئی بات نہیں ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں آہستہ آہستہ، اب میں اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بہت لوگ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیفالٹ تو ہم سلیکٹیو ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں. وہ کس طرح سے؟ جس طرح کہ فار ایگزامپل ایئر لائن کمپنیز کو ہم نے پیسے دینے تھے، اس میں ڈیلیز ہوئے ہیں. پھر جو ہے ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نے کیا لفظ استعمال کیا ڈیفالٹ سے پہلے آپ نے یوسف صاحب؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں ادائیگیاں کرنی ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہا آپ نے یا کیا آپ نے کہا اس کو؟ جی میں اس کو کہہ رہا ہوں سلیکٹیو ڈیفالٹ. سلیکٹیو ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض کریڈٹرز کو جو آپ کو پیسے دینے ہیں آپ ان کو ڈیلے کرتے ہیں، نہیں دیتے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. دیکھیے ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو آپ کو آبلیگیشن ہے آپ نے اس کو اگر وقت پہ پورا نہیں کیا
تو اس کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے. بڑی سمپل لینگویج ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے بینکوں کو ادائیگیاں کرنی تھی جی وہ آپ نے کی ہیں, جو بانڈ کا پیمنٹ تھا وہ یقیناً کیا ہے, لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے کہ ہمارے پاس چند ہفتوں کی بیسیکلی امپورٹس کے لیے پیسے موجود ہیں, اور اس میں بھی یہ بات اس وقت یہ تو آپ نے جو بات کی $4.3 بلین کی, یہ بات تقریباً ایک ہفتے پہلے کی ہے. اب کیا پوزیشن ہے وی ڈونٹ نو, یہ میرے خیال سے تھرسڈے کو جو ہے جمعرات کو اور پوزیشن جو ہے سامنے آئے گی. تو یہ صورتحال کے جو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, اور بیرونی دنیا سے جو امیدیں تھیں وہ جو ہے وہ سامنے ابھی تک جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے برآمد نہیں ہوا ہے. اعلانات بہت ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہم بات ہوئی ہے کہ جی لونز کی, تو ان لونز کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا جن اداروں نے لون دینے کا اعلان کیا ہے کیا وہ IMF کے ایگریمنٹ ہونے سے پہلے دے دیں گے, شروع ہو جائے گا سلسلہ یا نہیں. اس لیے کہ عام طور پہ ان کی پریکٹس یہ ہے کہ جب تک IMF سے ایگریمنٹ نہیں ہو جاتا لونز کی جو ڈسبرسمنٹ ہیں وہ شروع نہیں ہوتے.